JTR میڈیا ہاؤس ختیجۃ الکبریٰ ویلفیئر ٹرسٹ نے اس کے منتظمین نے متاثرین کی بحالی کے لیے کوئی پرپوزل دیا ہے، کوئی فیزیبلٹی بنائی ہے، کچھ سوچا ہے، کوئی روڈ میپ بنایا ہے کہ ان کو مکان بنا کے دیں گے، ان کو خیمے دیں گے، ان کو جھگیاں دیں گے، یا کہ اشتراک کے ساتھ بنایا جائے گا؟ کچھ سوچا ہے؟ جی دیکھیں، اس کے اندر خیمے تو آلریڈی پہلے دن سے دیے جا رہے ہیں، ٹینٹ خیمے، لیکن خیمے جو ہیں وہ ایک عارضی چیز ہوتی ہے، مہینہ 2 مہینہ، اور اس میں اس طریقے سے سردی گرمی سے بچاؤ کا انتظام نہیں ہوتا جو ایک مکان میں یا ایک چار دیواری میں ہوتا ہے۔ تو ٹرسٹ نے پہلے مرحلے میں یہ سوچا ہے کہ ہم 100 کے قریب انشاءاللہ مکانات تعمیر کریں گے، اور ان میں سے 4-5 مکانوں کی بحالی کا اور ان کی تعمیر کے کام کا الحمدللہ آغاز کر دیا گیا ہے، اور اس کے لیے جو ایک تخمینہ لگایا ہے، جو اس کا اسٹیمیٹ لگایا ہے، جو آگے پیچھے ہو سکتا ہے، وہ 3 لاکھ روپے کا۔ 3 لاکھ روپے، ٹھیک یہ 3 لاکھ روپے میں ہم یہ کر سکیں گے کہ ہم اس کی جگہ پر اینٹیں پہنچا دیں گے، اور سیمنٹ ہم پہنچا دیں گے، اور گارا یا جو ریتی ہے وہ ہم پہنچا دیں گے، چھت کا جو سامان ہوتا ہے، لنٹر وغیرہ، ٹیئر گارڈرز، وہ ہم پہنچا دیں گے، اور مزدوری ہم دے دیں گے۔ تو اس 3 لاکھ کے اندر ایک 15 بائی 15 کا کمرہ، اور اس کے اوپر ایک مضبوط چھت، اور اس کے سامنے آنگن اور چھوٹی سی 4 دیواری وہ بن جائے گی۔ تو سردست جو ہم نے یہ ایک لانچ کیا ہے، وہ 3 لاکھ اسٹیمیٹ سے یہ ریہیبلیٹیشن کا پروسیس اور یہ منصوبہ پروجیکٹ ہم نے لانچ کیا ہے، اور اس کے تحت الحمدللہ کام شروع بھی ہے۔ کچھ مکانات کے سروے ہو چکے ہیں، کچھ مکانات پہ کام چل رہا ہے، کچھ کی درخواستوں پر غور ہو رہا ہے، اور ابھی جو ہم نے جن مکانات پر کام تعمیر کا شروع کر دیا ہے، یہ اسپیشلی ایک منٹ رک جائے، یہ جو آپ نے شروع کر دیا ہے، اگر مخیر حضرات میں سے یا تاجروں میں سے کوئی اس میں حصہ لینا چاہے تو وہ کس طرح حصہ لے سکتا ہے؟ وہ گارا فراہم کریں، اینٹیں فراہم کریں، سریا فراہم کریں، یا رقوم دیں؟ جی دیکھیں، چونکہ یہ جو ہمارے پروجیکٹس ہیں یہ مختلف ایریاز میں ہیں۔ مثال کے طور پر ڈیرہ غازی خان میں کچھ مکانات ہو سکتے ہیں، اوتھل سٹی میں کچھ مکانات ہو سکتے ہیں، بیلا میں کوئی مکانات ہو سکتے ہیں۔ تو اگر کوئی ڈونر یہ کہے گا کہ جی میں نے سیمنٹ بھجوانی ہے، تو اب اس سیمنٹ کا ارینجمنٹ اور اس کو پہنچانا، اس کی لاجسٹک، اس کا ٹرانسپورٹیشن وہ بہت مشکل ہوگا۔ تو اس کا بہترین حل یہی ہوتا ہے کہ جو علاقے کی جو قریبی مارکیٹ ہے، وہاں سے پورے سامان کا اسٹیمیٹ لے لیا جائے، اور پورا لے کر سامان ایک ہی جگہ سے لے کر ایک ہی جو اس طرح کی ہارڈ ویئر کی شاپ ہوتی ہے وہاں سے سامان لے کر پہنچا دیا جائے۔ لیکن اگر کوئی صاحب یہ کہتے ہیں کہ وہ سیمنٹ کی مد میں ہمیں پیسے دینا چاہتے ہیں، 100 سیمنٹ کے، تو وہ دے سکتے ہیں۔ کوئی جو ہے وہ لینٹر کی مد میں دینا چاہیں دے سکتے ہیں، کوئی جو ہے کسی اور مد میں دینا چاہیں دے سکتے ہیں، لیکن اس میں آئیڈیل یہی ہے کہ جو ایک پروجیکٹ ہے پورا، وہ پروجیکٹ اون کریں۔ تو اس میں یہ ہوگا کہ ان کو پتہ ہوگا کہ جی میرا یہ جو پروجیکٹ تھا یہ فلاں بستی کے فلاں گاؤں میں فلاں کو وہ مل گیا ہے، اور یہ تعمیر ہو گیا ہے، اور جو ان کو اس حوالے سے اطمینان چاہیے ہوگا، جو اس حوالے سے ان کو سیٹسفیکشن چاہیے ہوگا، وہ ہم ان کو فراہم کریں گے انشاءاللہ۔ ابھی جو ہم نے 4-5 جگہ جو پروجیکٹ شروع کیے ہیں تعمیراتی اور مکانات کی بحالی، جو بالکل مکانات منہدم ہو گئے تھے، ہم نے جو فوکس کیا ہے وہ ہم نے بیوہ خواتین کو کیا ہے۔ اچھا، ابھی 2 سے 3 جگہ جو کام شروع ہے وہ ہیں جو بیوہ خواتین ہیں، اور ان کے ایک آدھ کوئی چھوٹے بچے ہیں، کوئی گھر میں کمانے والا نہیں ہے۔ انشاءاللہ اس پر آپ کو دورہ 13 اجر ملے گا۔ اور وہ ان میں سے ایک بیوہ ایسی بھی ہیں کہ جن کی صرف بیٹیاں ہی بیٹیاں ہیں، اللہ، ان کا کوئی بیٹا بھی نہیں۔ اللہ، تو ہم نے تو ہر ضرورت مند کو جس کا مکان گرا ہے انشاءاللہ اپنی بساط کے مطابق دینا ہے، لیکن میں یہ ویسے عرض کر رہا ہوں کہ ہم نے فوکس جو ہے وہ جو بیوگان ہیں، بیوہ خواتین ہیں جن کے مکانات گر گئے جنوبی پنجاب میں، بلوچستان میں، سندھ میں، ان کو ہم نے فوکس کیا، اور الحمدللہ یہ پروجیکٹ ہمارا لانچ ہو چکا ہے اور اس پر کام چل رہا ہے۔ لیکن چونکہ جیسے میں نے شروع میں عرض کیا کہ یہ کسی ایک ادارے کے بس کی بات نہیں، اور اداروں کو بھی آنا چاہیے، سروے کرنے چاہیے، اور لوگوں کی ضرورت پوری کرنی چاہیے۔ اسی طرح جو مخیر حضرات ہیں ان کو بھی کرنا چاہیے، جو لوکلز ہیں، مقامی ہیں۔ بہت سارے ایسے مقامی بھی ہیں وہاں کہ جن کے اپنے کروڑوں کے اثاثے ہیں، ان کے پاس اپنی جو ہے وہ سینکڑوں ایکڑ زمینیں موجود ہیں۔ تو وہ اگر اس مصیبت کے موقع پر اپنے اہل محلہ، اہل علاقہ کے لیے اپنی کوئی زمین بیچ کر ان کا کوئی مکان تعمیر کروا دیں گے، تو دنیا کے اندر جو ساز و سامان ہے، جو زمین ہے، وہ تو یہیں رہ جائے گا،
ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق، جو تمہارے پاس ہے وہ تو فنا ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا، جو تم نے اللہ کے پاس بھیج دیا وہ باقی رہے گا۔ تو سب کو وہ جو آخرت کا گھر ہے اس کی فکر کرنی چاہیے، اور یہ سوچنا چاہیے کہ جس طرح یہ بیچارے دنیا میں ضرورت مند ہیں، کل آخرت میں ہم بھی ضرورت مند ہوں گے، ہمیں مغفرت کی ضرورت ہوگی، ہمیں معافی کی ضرورت ہوگی، ہمیں اللہ کی رحمت کی ضرورت ہوگی، ہمیں اللہ کے عرش کے سائے کی ضرورت ہوگی، ہمیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کی ضرورت ہوگی، ہمیں حوض کوثر کا پانی پینے کی ضرورت ہوگی۔ تو اگر ہم آج اس مصیبت کے موقع پر اپنے مسلمان بھائیوں کی ان ضرورت کو پورا کر دیں گے، ان کو ٹھکانہ دے دیں گے، ان کو آسرا دے دیں گے، ان کو چھت دے دیں گے، گھر دے دیں گے، تو انشاءاللہ کل جو اخروی ضروریات ہیں اللہ تعالیٰ اس کو پورا فرمائیں گے۔ جیسے ایک حدیث میں آتا ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من کان فی حاجت اخیہ کان اللہ فی حاجتہ، کہ جو اپنے بندے کی حاجت پوری کرنے میں لگتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی حاجت پوری فرما دیتے ہیں، اس کی ضروریات پوری فرما دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کی ضروریات پوری کرتے ہیں۔ اب اس وقت ان متاثرین کی سب سے بڑی حاجت یہی ہے۔ اگر کسی متاثر کے پاس آپ جائیں اور جا کر آپ اس کو خیمہ دے دیں، آپ 10 خیمے دے دیں، ہو سکتا ہے کہ 10 خیموں کی مالیت بھی یہ اسی کے برابر چلی جائے، اسی فگر کے برابر چلی جائے، لیکن اس کی حاجت پوری نہیں ہوگی۔ اس کی جو اس وقت سب سے بڑی حاجت ہے وہ یہ کہ اس کا مکان ڈھہ چکا ہے، منہدم ہو چکا ہے، اس کی آپ دیواریں کھڑی کر دیں۔ جی ٹھیک۔ اور جیسے میں نے بیوہ کے بارے میں بتایا، تو ایک حدیث میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الساعی علی الارملۃ والمسکین کالمجاہد فی سبیل اللہ، کہ بیواؤں کے لیے اور مسکینوں کے لیے تگ و دو کرنے والا، ان کے لیے کوششیں کرنے والا، ان کی ضروریات پوری کرنے والا، وہ اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والے مجاہد کی طرح۔ کتنی بڑی فضیلت ہے۔ تو یہ اللہ نے ایک موقع دے دیا، یہ اللہ نے حال دے دیا۔ اور یہ جو بحالی کا کام ہے یہ ایک دن کا نہیں ہے، اس کو لانگ ٹرم سوچ کر کہ اس میں مہینوں لگ سکتے ہیں، اس میں سال بھی لگ سکتے ہیں، یہ سوچ کر سب لوگوں کو آگے بڑھنا چاہیے، توبہ و استغفار بھی کرنا چاہیے، اور مشکل کی اس گھڑی میں جو لوگوں کی یہ بنیادی ضرورت ہے اس کو پورا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ JTR Media House.